الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 86 سے قال، کہا انہوں نے، انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، سوائے اس کے نہیں کہ میں شکایت کرتا ہوں اپنی پریشانی کی اور اپنے غم کی اللہ کی طرف، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں جانتا ہوں اللہ سے جو تم نہیں جانتے۔ پیچھے بات ہوئی تھی کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے غم اور افسوس کا اظہار کیا اور انہیں یوسف یاد آ گیا اس نئے غم کے موقع، اور انہوں نے کہا یا اسفا علی یوسف، ہے یوسف پر افسوس، تو ان کے بیٹے کہنے لگے کہ تو ایسے ہی بس یوسف کو یاد کرتا ہی رہے گا حتیٰ کہ بیمار پڑ جائے گا یا مر جائے گا۔ تو اس کے جواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، قال، کہا یعقوب علیہ السلام نے، انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ۔ یہ انما جو ہے نا، یہ حصر کے لیے آتا ہے، جس کا معنی ہم اردو میں سلیس کر سکتے ہیں صرف، کہ میں اپنی پریشانی اور غم کی شکایت تو صرف اللہ کے سامنے کرتا ہوں، اور میں جانتا ہوں اللہ سے جو تم نہیں جانتے۔ دیکھیں، یہی اصل صبر ہوتا ہے کہ انسان کو جتنا پریشانی آئے، تکلیف آئے، وہ اس پریشانی اور تکلیف کو صرف مالک کے سامنے رکھے۔ یہی کیا ہے صبر جمیل، انہوں نے کہا تھا نا فصبر جمیل، میرا اچھا صبر ہے۔ اچھا صبر یہی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ آدمی ہر کسی کے سامنے گلے شکوے کرتا رہے اور پھر یہ بھی کہے کہ اس نے تو میرے ساتھ اس طرح کیا ہے اور یہ تو میرا صبر ہے، میں نے کوئی ایکشن ہی نہیں لیا، لیکن بندے کے سامنے وہ گلے کر رہا ہے، شکوے کر رہا ہے، غیبتیں ہو رہی ہیں، تو یہ کوئی صبر جمیل نہیں ہے۔ صبر جمیل یہی ہے کہ جتنا بھی پریشانی آئے اس کو صرف اللہ کے سامنے پیش کرے اور کہے انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، کہ میں تو صرف اپنی پریشانی اور غم کا شکوہ مالک کے سامنے کرتا ہوں، اللہ کے سامنے کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں جانتا ہوں اللہ سے جو تم نہیں جانتے۔ کیا مطلب؟ اس میں اس بات کا اظہار ہے کہ مجھے اللہ پر یہ توقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خواب سچا ثابت کرے گا اور وہ زندہ ہوگا اور ایک دن ہماری ملاقات ہوگی، لیکن اس بات کا تمہیں علم نہیں ہے۔ یا بنی اذهبوا، اے میرے بیٹو جاؤ، فتحسسوا من یوسف و اخیہ، بس تلاش کرو یوسف اور اس کے بھائی کو، تلاش تو کرو جا کے یوسف کو اور اس کے بھائی کو۔ ولا تیأسوا من روح اللہ، اور نہ مایوس ہو اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، بے شک شان یہ ہے، بے شک بات یہ ہے کہ نہیں مایوس ہوتے اللہ کی رحمت سے مگر کافر لوگ۔ اللہ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوتے ہیں، جن کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا، جنہیں پتہ ہے کہ ہمارا اللہ موجود ہے، جو اللہ کو مانتے ہیں تو وہ پھر کبھی اللہ سے مایوس نہیں ہوتے۔ انہیں جتنا بھی مشکلات آ جائیں، جتنا بھی پریشانیاں آ جائیں، جتنا بھی ان کے راستے بند ہو جائیں سارے، وہ پھر بھی انہیں اللہ پر امید ہوتی ہے کہ ایک نہ ایک دن اللہ ان بند راستوں کو کھولے گا، اللہ ان پریشانیوں کو ٹالے گا۔ وہ اللہ سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے۔ اللہ سے مایوس کون ہوتے ہیں؟ الا القوم الکافرون، کافر لوگ جن کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایمانداروں کو کبھی بھی کسی بھی حالت میں اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ فلما دخلوا علیہ، پس جب داخل ہوئے وہ یوسف پر، یعنی جب پھر غلہ ختم ہوا، ضرورت پیش آئی اور پھر یوسف علیہ السلام کے پاس گئے۔ یہ کتنا چکر ہے؟ تیسرا چکر ہے ابھی۔ جب داخل ہوئے وہ یوسف علیہ السلام پر، قالوا، تو انہوں نے کہا یا ایھا العزیز، اے عزیز،
پہلے جو عزیز مصر ہوا کرتا تھا، اب عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام ہے، اب یہ اسی عہدے پہ ہیں اور انہیں عزیز کہہ کے پکارا جا رہا ہے، جو کہ اس عہدے کا ایک شاہی لقب تھا۔ انہوں نے کہا یا ایھا العزیز، اے عزیز، مسنا و اہلنا ضر، پہنچی ہے ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو تکلیف۔ اس تکلیف سے مراد اس جگہ بھوک ہے، کیونکہ قحط سالی تھی اور قحط کی وجہ سے ہر جگہ بھوک تھی، غلہ نہیں تھا۔ تو مقصد اب بات کا یہ بنا کہ ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو بھوک آ پہنچی ہے، مطلب کھانے کو کچھ نہیں، غلہ ختم ہو گیا ہے۔ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ، اور لائے ہیں ہم ایسا سرمایہ جو ناقص ہے، ردی ہے، مطلب اب تو ہمارے پاس کوئی صحیح پیسے بھی نہیں تھے، اب تو ہمارے پاس کھوٹے پیسے ہیں، یہی پڑے تھے، ہم لائے ہیں جو کوئی اور لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، پس پورا دے ہمیں ماپ غلہ، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور صدقہ کر ہم پر۔ اب کیا شان ہے یوسف علیہ السلام کی، اور کیا وہی بھائی جنہوں نے ایک وقت تھا کہ یوسف علیہ السلام کو دھتکارا تھا، کنویں میں ڈالا تھا، تکالیف پہنچائی تھیں، اب وہ تخت پہ بیٹھے ہیں اور بھائی ان سے صدقہ مانگ رہے ہیں۔ کہا کہ ہم لائے ہیں سرمایہ ناقص، ردی، فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، پس پورا دے ہمیں غلہ، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور صدقہ کر ہم پر۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ بدلہ دیتا ہے صدقہ کرنے والوں کو، یعنی اللہ تجھے اس کا بہتر بدلہ دے گا، ہم پر صدقہ کر، مطلب ہمیں غلہ بھی دے پورا پورا اور اس سے اوپر اور بھی دے۔ اب یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کی یہ بے بسی دیکھی اور پھر انہیں اپنا باپ بھی یاد آیا اور بھائیوں کی بے بسی اور لاچارگی اور ان کی بھوک دیکھی کہ اب وہی بھائی صدقہ مجھ سے مانگ رہے ہیں، تو ان کا دل بھر آیا۔ اب انہوں نے اپنا تعارف کرا دیا اور کہا، قال، کہا، هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، کیا جانتے ہو تم جو کیا تھا تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جب کہ تم جاہل تھے۔ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جو کیا، یوسف کے ساتھ تو جو کیا تھا وہ سب کے سامنے ہے، تو ان کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا انہوں نے؟ دیکھیں، یوسف اور اس کے بھائی کے درمیان جدائی ڈالی تو یہ بھائی کے ساتھ بھی زیادتی ہو گئی نا، اور پھر یوسف علیہ السلام کے بعد اس کے بھائی بنیامین سے بھی وہ برا سلوک کرتے رہے، اسے بھی اذیتیں دیتے رہے، تو اسی لیے انہوں نے دونوں کا تذکرہ کیا، اپنا بھی بھائی کا بھی، کہا کیا جانتے ہو تم جو کیا تھا تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جب کہ تم جاہل تھے۔ جاہل تھے کا کیا مطلب ہے؟ حالانکہ انہیں تو پتہ تھا کہ یہ ہمارا بھائی ہے، اور انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ ہم اس کے ساتھ جو کر رہے ہیں یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، تو اس بات سے تو جاہل نہیں تھے، تو پھر کس بات سے وہ جاہل تھے؟ وہ انجام سے جاہل تھے۔ یہ پتہ تھا کہ جو کر رہے ہیں یہ جہالت ہے، اس بات کا انہیں علم تھا، یہ ظلم ہے، اس بات کا انہیں بخوبی علم تھا، لیکن کس سے جاہل تھے؟ اس بات کے انجام سے جاہل تھے۔ انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ ہم جو کر رہے ہیں اسی کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام کو مقام ملے گا اور وہ اس عہدے پر فائز ہوں گے، وہ اس بات سے جاہل تھے۔ ایک معنی تو یہ ہوا، اور بعد نے یہ بھی کیا اس کا معنی کہ جب تم جاہل تھے یعنی بے علم تھے، کیونکہ علم پہ عمل نہ کرنا یہ جہالت ہے۔ وہ علم جو عمل کے موقع کام نہ آئے وہ علم ہی نہیں ہے، وہ کیا علم ہے؟ وہ جہالت ہے۔ علم وہی علم ہے جس کے مطابق علم ہو۔ اچھا، یوسف علیہ السلام نے یہ تعارف کرا دیا اپنا، اور یہ پیشین گوئی سچی ثابت ہوئی کہ جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں کنویں میں ایک واہی کی تھی،
وہ واہی کیا تھی بھلا؟ پیچھے آیت نمبر 15 میں آپ پڑھ چکے ہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ہم نے یوسف کی طرف وحی کی کہ ایک وقت آئے گا کہ تو ان کو ان کے اس کام کی خبر دے گا جبکہ انہیں پتہ نہیں ہوگا، انہیں پتہ نہیں ہوگا کہ تو یوسف ہے، اور تو ان کو بتا رہا ہوگا۔ ایک وقت آئے گا کہ تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا۔ یہ اس میں تسلی بھی تھی کہ تو اس کنویں سے نکلے گا، ایک مقام پہ پہنچے گا، اور پھر یہی تیرے سامنے آ کے کھڑے ہوں گے اور تو ان کو بتا رہا ہوگا۔ اور وہی بات ہوئی، بتا رہے ہیں آج۔ کہا کیا تم جانتے ہو جو کیا تھا تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جب کہ تم جاہل تھے؟ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، انہوں نے کہا کیا بے شک تو ہی یوسف ہے؟ قال انا یوسف وہذا اخی، کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اب انہوں نے جب دیکھا نا کہ عزیز مصر، جس کو ہم کہہ رہے ہیں عزیز مصر یوسف کا تذکرہ کر رہا ہے، انہوں نے سوچا پھر اسے یوسف کا پتہ کیسے چل گیا، اور یہ پوری بات بھی بتا رہا ہے۔ انہوں نے تھوڑا غور کیا، اور ظاہر غور کرنے سے کچھ نہ کچھ نقش نین وہ یاد آ جاتے ہیں۔ اب انہوں نے بڑی حیرت سے جب غور کیا تو اب وہ اس فیصلے پہ پہنچے کہ واقعی یہی یوسف ہے، ورنہ اسے کیسے پتہ چلتا کہ کون یوسف تھا اور اس کے ساتھ کیا ہوا؟ آخر یہ جو یوسف کا تذکرہ کر رہا ہے پھر یہی تو نہیں؟ غور کیا پتہ چل گیا۔ اسی لیے قالو، انہوں نے کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا بے شک تو ہی یوسف ہے؟ قال انا یوسف وہذا اخی، اس نے کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، تحقیق احسان کر دیا ہے اللہ نے ہم پر۔ یہ کیا ہے؟ محض اللہ کا احسان ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ نہ تو یہ کمال ہے کہ ہم کسی نبی کے بیٹے ہیں، اور نہ ہی ہمارا اخلاق اور ہمارا کردار اور ہماری خوبیاں، کچھ نہیں۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ اور کس بات کے نتیجے میں یہ احسان اللہ کا ہم پہ ہوا ہے؟ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، پس بے شک بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگاری اختیار کرے، متقی بن جائے اور صبر کرے، تو پس بے شک اللہ ایسے نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہ اس پورے واقعے کا جو اصل نقطہ ہے نا، مرکزی نقطہ وہ یہی ہے پورے واقعے کا۔ کیا؟ انہ من یتقی ویصبر، یہ دو کام۔ جو پرہیزگار بن جائے، اللہ سے ڈرنے لگ جائے اور پھر صبر کرے، تو وہی کون ہے؟ محسن ہے، اور اللہ محسن کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ پرہیزگاری، تقوی اور صبر، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے اس منصب کو، اپنے اس مقام کو کس بات کا نتیجہ قرار دے رہے ہیں؟ تقوی اور صبر کا، کہ یہ تقوی اور صبر کا نتیجہ ہے، کہ ہمارے تقوی اور صبر کے نتیجے میں اللہ نے ہم پر احسان کر دیا ہے اور ہمیں یہ مقام دیا ہے، ہمیں رسوائی سے، ذلت سے بچا لیا ہے۔ اب یہ تقوی ہوتا کیا ہے؟ انسان ہر حال میں حق پہ رہے، حالات کیسے بھی ہو جائیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں رہے اور اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ یہ تقوی ہے پوری زندگی اس کی۔ وہ جو بھی جد و جہد کر رہا ہے، تگ و دو کر رہا ہے، جیسے بھی اس کے حالات آ رہے ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، جیسے بھی حالات ہیں، وہ یہ دیکھے کہ اللہ کی فرما برداری کس کام میں ہے وہ کرے، اور جس کام میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اس کو چھوڑ دے، حالات جیسے بھی ہو۔ چاہے وقتی طور پر اس کے اس تقوی کے نتیجے میں، اس کے حق پر قائم رہنے کے نتیجے میں، اس کے اللہ کی فرما برداری کے نتیجے میں، نافرمانی سے بچنے کے نتیجے میں، چاہے وقتی طور پر حالات جوں پریشان کون ہوتے چلے جائیں، وقتی طور پر ہوتے وقتی ہیں یہ، اور جوں اسے اپنے خلاف حالات نظر آنے لگیں، لیکن کیا کرے اس میں؟ وَيَصْبِرْ، پھر بھی صبر کرے، اس میں تقوی کرے، تقوی پہ صبر کرے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ اس کے حق میں ہوتا ہے بالآخر۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا،
تنگی کے ساتھ آسانی آتی ہے۔ انسان اللہ کا بن جائے، اللہ کا دامن نہ چھوڑے، اللہ کا ڈر ہر وقت اپنے دل میں رکھے، اللہ کی فرما برداری کرتا رہے، اور اس میدان میں اسے جو پریشانیاں آتی ہیں وقتی ان پہ صبر کرے، تو پھر یہی شخص حقیقتاً اللہ کے ہاں محسن ہے، احسان والا ہے، نیکی کرنے والا ہے، حسن ہے اس کے اندر اور باہر۔ تو اللہ ایسے شخص کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ انہ من یتقی ویصبر، بے شک بات یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو پس بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا اجر محسنین کا، نیکی کرنے والوں کا۔ قالوا، انہوں نے کہا، تاللہ، قسم ہے اللہ کی، لقد آثرک اللہ علینا، البتہ تحقیق چن لیا ہے اللہ نے تجھے ہم پر، اللہ نے ہم سب پر تجھے چن لیا ہے، تجھے اللہ نے مقام عطا کر دیا ہے، تجھے مرتبہ اور فضیلت دے دی ہے۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بے شک ہم ہی تھے البتہ خطا کار، خطا ہم سے ہوئی۔ اب وہ بھی اپنی غلطی مان گئے، انہوں نے بھی تسلیم کر لیا کہ غلطی ہم سے ہوئی ہے۔ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، انہوں نے کہا نہیں ہے کوئی ملامت تم پر، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، کوئی پکڑ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے، وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین، اور وہ رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اب نبوت کا اخلاق دیکھیں، کیسے وہ عہدے پہ بیٹھے ہیں اور کیسے ان کے بھائی بالکل بے بسی کی تصویر بن چکے ہیں، اور اب بھیک مانگنے آ گئے، صدقہ مانگنے آ گئے۔ اگر یوسف علیہ السلام چاہتے تو ایک ایک بات کا گن گن کے بدلہ لے سکتے تھے، ایک ایک جاتی کا، لیکن بدلہ لینا تو دور کی بات ہے، انہیں شرمندہ تک نہیں کیا، انہیں کوئی بات تک نہیں کی، بلکہ کیا کہا، لا تثریب علیکم اليوم، تم پر آج کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی عیب نہیں تم پر، کوئی گرفت نہیں۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے، الٹا دعا کرے ان کے لیے، اللہ تمہیں معاف کرے، وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین۔ اور یہی وہ جملہ ہے جو سید کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع بولا تھا جب آپ نے مکہ کو فتح کیا اور آپ مکہ میں پہنچے، آپ کا سر جھکا ہوا تھا، فاتحانہ انداز میں اکڑ کے نہیں چل رہے تھے بلکہ سر جھکا کے گئے، اور آپ کے سامنے قریش کے بڑے بڑے سردار کھڑے تھے، وہی لوگ جنہوں نے آپ پر طرح طرح کی زیادتیاں کی تھیں، جو آپ کے خون کے پیاسے تھے، جنہوں نے آپ کو طرح طرح سے ستایا تھا، اذیتیں دی تھیں، مارا تھا، تکالیف پہنچائی تھیں، آج وہی سامنے کھڑے ہیں۔ اب آپ چاہتے تو ایک ایک سے ان زیادتیوں کا بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام والی بات کی، بالکل یہی لفظ پڑھے آپ نے، لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج تم آزاد ہو، انتم الطلقاء، آج تم آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی ملامت اور گرفت نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے۔ اور یہ نبوت کا اخلاق ہوتا ہے، اور نبی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہوتے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، کہ تمہیں بھی ان کے اخلاق کو اپنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔